ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج کا وظیفہ بہت مختصر وظیفہ ہے، ہر مشکل کی آسانی کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس پر غور کرو گے تو یہ آپ کو اتنے فوائد دے گا، آپ سوچو گے کہ یہ چھوٹی سی صورت اور اس کے اتنے سارے فوائد۔ دراصل اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ تو ایک تو اگر آپ اس صورت کو پڑھ لے تو اور اس کو سمجھ لے، اس کا ترجمہ کر کے اس کو سمجھ لے تو آپ کو اس صورت کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ایک سنت قرار دیا ہے اس کو، تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر اس کے فوائد زیادہ ہوں گے، اس لیے اس نے اپنی امت کو نماز میں یہ صورت پڑھنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہے، اگر ہم اس کو نوٹ کر لیں سارے قرآن میں تو جہاں جہاں پر ایک تو سارا قرآن ہی ہمارے لیے وظائف ہے۔ اگر میری ایک سسٹر ہے، کزن ہے میری، وہ تھوڑی سی تکلیف میں تھی تو وہ 2 دن میں ایک قرآن ختم کر دیتی تھی، 3 دن میں ایک قرآن ختم کر دیتی تھی۔ اس کی وہ مشکل ایسے آسان ہوئی، ایسے تکالیف اس سے دور ہوئے۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھے کہ اگر ہم ڈیلی 1 سپارہ پڑھ سکتے، آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو چوتھا حصہ ہم پڑھ لے قرآن کا نہیں، سپارے کا، تو اس دوران بھی آپ کا کبھی تو قرآن ختم ہو جائے گا نا۔ تو تھوڑا سا قرآن پہ توجہ دیں، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا، اگر ہم 5 وقت کی نمازی بن جائے تو ہمارے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی مشکلات حل نہیں ہو رہے ہوں، اللہ کا ہم پہ کوئی چھوٹا سا امتحان آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم وظائف کا سہارا لیتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی آسان، بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی پابندی کریں اور کچھ دن اگر آپ اس کو کریں تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ ایک وظیفہ ہے کہ 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام میں پڑھنا ہوتا ہے، وہ الگ وظیفہ ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ شاید میں نے اپنے چینل پہ دیا بھی ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی مسائل نہیں ہے تو آپ اس کا روٹین بنا لے کہ سورہ قل هو اللہ احد آپ یہ 200 مرتبہ صبح، 200 مرتبہ شام میں، رات میں آپ اس کا ورد کریں۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام میں کر لیں، وہ بہت مجرب ہے۔ اچھا، اگر ایک دم سے کوئی مسئلہ آ جائے، جیسے کہ آپریشن تھیٹر کے باہر میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، ہم وہاں سے ہل بھی نہیں سکتے اور سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر کے اور پتہ نہیں اندر سے کیا خبر آ جائے۔ اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر یقین کر کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے یا پھر کوئی دوسرا ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، روڈ میں پر کوئی مسئلہ آ جائے، جیسے کہ کچھ دن پہلے ہم جا رہے تھے تو ایک دم سے ایک گاڑی کا ٹائر شاید نکل گیا اور وہ ایک دم سے وہ روڈ پہ جو درمیان میں وہ دیوار ہوتی ہے، پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس پہ وہ گاڑی جا لگی۔ وہ اس کی بیوی تو الحمدللہ بچ گئی لیکن ہسبینڈ کو بہت چوٹیں لگی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ ایسا ہو گیا، میں فون بند کر کے میں ابھی آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر میں اپنے گھر میں بیٹھ کے
پھر میں نے ان کے لیے یہ دعا پڑھی تو میرے ہسبینڈ نے بولا کہ اس کے ناک، اور شاید اس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی تو اس کا ناک سے تو خون بہنے لگا، لیکن باقی سارا بچ گیا، ٹوٹ پھوٹ سے بچ گیا۔ تو اس دوران میں نے ان کے لیے یہ وظیفہ کیا۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ بہت آسان ہے، بہت مجرب ترین عمل ہے۔ تو اس کا ورد کیسے کرنا ہے؟ کرنا یہ کہ آپ نے ایک دم سے اگر ایسی کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں وضو باوضو کسی بھی حالت میں کر سکتے ہو آپ۔ سورہ قل هو اللہ احد یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ ایک 11 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب جو ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ اس کا ثواب جو ہے وہ سارے امت مسلمہ کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر پہلے ان کو ہدیہ کرنا ہے، پھر ان کے پورے خاندان کو ہدیہ کرنا ہے، پھر ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ہدیہ دینا ہے، پھر اس کے بعد سارے اصحاب کو آپ نے یہ وظیفہ ہدیہ کرنا ہے، پھر اس کا ثواب سارے امت مسلمہ کو کرنا ہے، اور اس کے وسیلے سے آپ اس ٹائم جو بھی مانگو گے انشاءاللہ اللہ دے گا۔ صرف ایک بار کرنے کی وہ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے اس کو ایسے مصیبت میں۔ اگر کوئی آپ کا مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا ہو تو اس کے لیے آپ اس کا ٹائم مقرر کر کے اور باوضو ہو کر اس کو کریں۔ اس وظیفے کو بہت آسان اور بہت مجرب ترین عمل ہے۔ اچھا، اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ اگر ایک ایسا وظیفہ جو کہ 2-3 منٹ میں کام کر جاتا ہے تو کیوں نہ کریں ہم؟ اور اللہ کے سامنے اگر ہم اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں کریں ہم؟ ایسے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب خوشیاں ہوتی ہے تب ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، جب خوشیاں ہوتی ہے تب ہم اللہ کو سجدے نہیں کرتے، لیکن جب کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مشکل آ گرتی ہے ہمیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کرنا تھا، اللہ ہم نے تو ایسا کیا ہے۔ پھر اللہ کو ہم اپنی اچھائیاں جو ہے وہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ جو ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو ہم وہ سارے بھول چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے لیے یہ کیا تھا اور اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ تو تکالیف، مشکلات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک چھوٹے سے امتحان ہوتے ہیں، اس سے گھبرائے نہیں۔ اس کا اللہ سے نزدیک ہو کر اللہ سے اس کی مشکلات حل ہونے کی اور تکالیف دور ہونے کے لیے دعا کیجیے، اور بس اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ساتھ یاد رکھیے، میرے بچوں اور میرے ہسبینڈ اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بہت مجرب وظیفہ آج دیا ہے آپ کو، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں۔ آمین، والسلام۔